صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ لیبیا کی ہائی کونسل آف اسٹیٹ کے سربراہ نے ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی موجودگی میں انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی آف قطر IPA اور سوئٹزرلینڈ کے ویلتھ مینجمنٹ گروپ UBS کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں وزارت صحت کی کامیابیاں جاری ہیں اور پیشگی ٹیسٹ کی یومیہ تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور ترکی کا صوبہ ازمیر زلزلے کے اثرات سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں تیزی آ گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں لیبیا کی ہائی کونسل آف اسٹیٹ کے سربراہ جناب خالد عمار المشری نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود نے لیبیا کے تمام علاقوں میں جنگ بندی کے معاہدے کا ایک بار پھر خیر مقدم کیا اور لیبیا کی سالمیت، خود مختاری اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ وفاقی حکومت کی حمایت کے قطری موقف کو دہرایا۔ ان خیالات کا اظہار شورا کونسل کے اسپیکر اور ملک کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کی ہائی کونسل آف اسٹیٹ کے سربراہ جناب خالد عمار المشری کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو بالخصوص پارلیمانی شعبے میں فروغ دینے کے وسائل اور لیبیا کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی سخیرات معاہدے اور سیکورٹی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور برلن کانفرنس کے آؤٹ کم کی روشنی میں کوئی ایسا جامع سیاسی حل نکل آئے گا جس کے نتیجے میں لیبیا میں امن و استحکام بحال ہو جائے گا۔ اس موقع پر جناب خالد المشری نے قطر کے موقفوں اور لیبیائی عوام اور آئینی حکومت کی حمایت، لیبیا کے استحکام اور اس کی سالمیت اور اس کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے قطر کی نیک کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کی ہائی کونسل کے سربراہ نے ملاقات کی اور آپسی تعلقات اور لیبیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو قزاقستان کے صدر جناب قاسم جومارت توکایف کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام صدر کے خصوصی ایلچی وزیر ماحولیات و ارضیات اور ماحولیاتی وسائل جناب معصوم مرزا غلیف نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان کی خدمت میں پیش کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تنزانیہ کے صدر ڈاکٹر جان بومبی جوزف ماگافولی کو دوبارہ صدر منتخب ہونے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے تنزانیہ کے صدر کو تہنیتی تار روانہ کیا۔ قطر اور سوئٹزرلینڈ کے ویلتھ مینجمنٹ فرم UBS کے درمیان مالیاتی تعاون اور سرمایہ کاری کے موضوع پر وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور فرم کی گورننگ باڈی کے سربراہ جناب ایکسل ویبر کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے بعد وزیر اعظم کی موجودگی میں انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی آف قطر IPA اور UBS گروپ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور دوحہ میں گروپ کا ایک سینٹر قائم کرنے کے بارے میں مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے۔ اس MOU پر قطر کی جانب سے وزیر تجارت و صنعت اور IPA کی مجلس انتظامیہ کے صدر جناب علی بن احمد الکواری اور UBS گروپ کی گورننگ باڈی کے سربراہ جناب ایکسل ویبر اور چیف ایگزیکٹو جناب رالف ہیمرز نے گروپ کی جانب سے دستخط کیے۔ اس موقع پر دیگر اعلیٰ اہلکار بھی موجود تھے۔ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی گورننگ کونسل کا 206واں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں
شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے اور 4 دنوں تک جاری رہے گا، جن کے دوران محترمہ گیبریلا کیویواس بیرون کی جانشینی کے لیے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ محترمہ گیبریلا ان کی 3 سالہ مدت صدارت کے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی پیش کریں گی۔ 4 روزہ اجلاس کے دوران متعدد امور اور آئندہ مرحلے کے دوران یونین کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں اور کل صرف 164 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 201 کنفرمڈ پیشنٹس کی شفایابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,29,784 ہو گئی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے یومیہ ٹیسٹ کی تعداد اور رفتار میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا PCR کیا جا سکے۔ کووڈ-19 کے خلاف کامیابیوں کے ضمن میں تمام اسکولوں میں روٹیشنل اٹینڈنس کی پالیسی کے تحت تمام اسکولوں کو کھول دیا گیا ہے اور طلباء کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم میں مشیر جناب محمد البشری نے بتایا کہ تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے انڈرٹیکنگ کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی اور اب ان سے قانونی باز پرس کی جا رہی ہے۔ متعلقہ اداروں نے شہریوں اور مقیم افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی پابندی کریں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے جڑی خبروں میں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 سے متاثر ایک کنفرم پیشنٹ کے ساتھ رابطے میں آنے کی وجہ سے سیلف آئسولیشن میں جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں کسی قسم کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 47 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ یورپ کے 14 ملکوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اس ہفتے کے دوران ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالیہ دوسری لہر کے بعد یورپی ملکوں میں پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ان اقدامات کی مخالفت کرنے والوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان کئی یورپی شہروں میں تصادم ہوا ہے۔ غزہ کی باز آباد کاری کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے اعلان کیا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے نادار خاندانوں کے درمیان آئندہ بدھ سے نقد امداد تقسیم کر رہی ہے، جس کے تحت 1 لاکھ خاندانوں کو فی کس $100 دیے جائیں گے۔ ترکی کا صوبہ ازمیر زلزلے کے اثرات سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 940 تک جا پہنچی ہے۔ ترک حکومت راحت رسانی اور بچاؤ کا کام کر رہی ہے اور متاثرین تک پہنچنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کینیڈا میں کیبک نامی شہر کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا ہے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے گھریلو ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے 2 افراد کو قتل اور دیگر 5 کو زخمی کیا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ اور امریکہ میں صدارتی الیکشن کی حتمی تاریخ میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ انتخابی کیمپین کے آخری مرحلے میں ان ریاستوں میں کیمپین کر رہے ہیں جہاں پلڑا قریب برابر کا ہے۔ صدر ٹرمپ تمام سروے رپورٹوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے جو بائیڈن کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ میں 90 ملین سے زیادہ ووٹرز ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 100 برسوں کے دوران امریکہ میں ووٹنگ کا یہ اعلیٰ ترین تناسب ہے۔ اتنی زیادہ ووٹنگ امریکہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ لیبیا کی ہائی کونسل آف اسٹیٹ کے سربراہ نے ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی موجودگی میں انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی آف قطر IPA اور سوئٹزرلینڈ کے ویلتھ مینجمنٹ گروپ UBS کے درمیان مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے۔ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں وزارت صحت کی کامیابیاں جاری ہیں اور پیشگی ٹیسٹ کی یومیہ تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور ترکی کا صوبہ ازمیر زلزلے کے اثرات سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں تیزی آ گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی خالد المری نے۔